بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون، قاعدہ، فعل از وجہ اعلال اصل است۔ تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے، و مصدر فرع ہوئے اور مصدر اس کا فرع ہے۔ و این نزدیک کوفیاں است، اور یہ کوفیین کے نزدیک ہے۔ و نزدیک بصریان مصدر اصل است، اور بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے۔ و فعل فرع ہوئے اور فعل اس کا فرع ہے، از وجہ اشتقاق کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا تعلیل کرتے ہوئے کہ یعیدو اصل میں یوعدو تھا، واو کو علامت مضارع اور کسرہ لازمہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، تو یوعدو ہو گیا یعیدو۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم نے یوعدو فعل کے اندر تعلیل کر کے یعیدو بنا دیا تو ہمیں مجبوراً اس کے مصدر وعدن کے اندر بھی تعلیل کرنا پڑا، اور وعدن ہو گیا عیدتن۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیل کرنے میں اصل مصدر ہے یا فعل ہے؟ یعنی اگر مصدر میں تعلیل ہوئی تو فعل میں بھی کرنا پڑے گا، یا فعل میں تعلیل ہوئی تو مصدر میں کرنا پڑے گا۔ اب غور کریں کہ دیکھیں، مثال سے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے یوعدو، ٹھیک ہے، یوعدو یہ ہے فعل، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فعل، یوعدو فعل ہے، اور یہ ہے وعدن، یہ ہے وعدن مصدر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس فعل کو تعلیل کیا، پہلے فعل کے اندر تعلیل کیا ہم نے۔ کیسے تعلیل کیا ہم نے؟ کہ یہ جو واو ہے یہ علامت مضارع یا اور کسرہ لازمہ، یہ کسرہ لازمہ ہے، اس کے درمیان واقع ہوا ہے، اور قاعدہ ہے کہ واو جب یا اور علامت مضارع اور کسرہ لازمہ کے درمیان واقع ہو تو واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے واو کو حذف کر دیا، تو ہو گیا یعیدو۔ تو اولاً ہم نے فعل کے اندر تعلیل کیا ہے، اب مجبوراً ہمیں مصدر کے اندر بھی تعلیل کرنا پڑا، اور وعیدن مصدر کو ہم نے عیدتن بنا دیا۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اصل مصدر ہے یا اصل فعل ہے؟ ٹھیک ہے، اگر فعل اصل ہوگا تو مصدر اس کی فرع ہوگی، اگر مصدر اصل ہوگا تو فعل اس کی فرع ہوگی۔ اس کا بہت فرق پڑے گا۔ فرق یہ پڑے گا کہ اگر ہم فعل کو اصل مانیں تو جہاں جہاں فعل میں تعلیل ہوگی مجبوراً ہمیں مصدر کے اندر بھی تعلیل پیدا کرنا پڑے گا موافقت پیدا کرنے کے لیے۔ اگر مصدر اصل ہوا تو اگر مصدر کے اندر تعلیل ہوئی تو فعل کے اندر بھی ہمیں تعلیل کرنا پڑے گا موافقت پیدا کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے جگہ پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اصل فعل ہے یا اصل مصدر ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور دو مسلک ہے، ایک ہے کوفیین کا، دوسرا ہے بصریین کا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پہلا مسلک بیان کیا کہ فعل از وجہ اعلال اصل است، تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے، و مصدر فرع ہوئے اور مصدر اس کا فرع ہے۔ و این نزدیک کوفیان است، اور یہ کوفیین کے نزدیک ہے۔ تو کوفیین کے نزدیک اصل کیا ہے؟ فعل ہے، اور مصدر اس کی فرع ہے۔ تو فعل کے اندر اگر تعلیل ہوگا تو مجبوراً مصدر کے اندر بھی تعلیل کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے یوعدو کے اندر کیا۔ ہم نے یوعدو فعل کے اندر تعلیل کر کے یعیدو بنا دیا، مجبوراً اس کے مصدر وعدن کے اندر بھی تعلیل کر کے اس کو عیدتن بنانا پڑا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی، ایک مسلک کی بات پوری ہو گئی۔ اب دوسرا مسلک کیا ہے؟ و نزدیک بصریان مصدر اصل است، کہنا ہے کہ بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے، و فعل فرع ہوئے از وجہ اشتقاق، اور فعل اس کی فرع ہے اشتقاق کے اعتبار سے۔ اس کو سمجھیں تو بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ انہوں نے بصریین نے اصلیت اور فرعیت کا معیار اشتقاق کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔
کہ جو مشتق ہے نا وہ فرع ہوگی اس کی جس سے وہ نکلا ہے، تو مشتق فرع ہوگی اور مشتق منہ اصل ہوگی۔ جیسے مثال سمجھا، جیسے بیٹا ہے، تو بیٹا کیا ہے؟ مشتق ہے۔ بیٹا کیا ہے؟ مشتق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشتق منہ یعنی باپ سے نکلا ہے، تو باپ ہوا اصل، بیٹا اس کی فرع، ٹھیک ہے۔ تو مصریین کہتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح اس مثال کے اندر یعنی باپ بیٹے والی مثال کے اندر بیٹا یہ ہے مشتق اور باپ ہے مشتق منہ، تو مشتق منہ اصل ہوتا ہے، مشتق اس کی فرع ہوتی ہے۔ یہی مثال ہے کہ فعل جو ہوتا ہے مشتق ہوتا ہے۔ فعل تمام افعال جو بنتے ہیں نا کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں، سب مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو مصدر ہوا مشتق منہ اور افعال ہوئے مشتق، تو ظاہر سی بات ہے کہ مشتق اور مشتق منہ میں مشتق اصل مشتق منہ ہوتا ہے، مشتق نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل مصدر ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ تو جہاں جہاں مصدر کے اندر تعلیل ہوگا وہاں فعل کے اندر بھی تعلیل کرنا پڑے گا، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ جہاں جہاں فعل میں تعلیل ہو مصدر کے اندر بھی تعلیل کرنا پڑے۔ اسی کو بیان کیا نزدیک بصریان مصدر اصل و فعل فرع ہوئی، اور بصریین کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، از وجہ اشتقاق کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بنیاد بنا اشتقاق کو۔ امید ہے اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ کے ایک اور نوٹ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نوٹ کا حاصل یہ ہے کہ اعلال مصدر کا اصول کیا ہے، یعنی مصدر میں تعلیل کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ منظور ہوتا ہے کہ فرع کو اصل کے ساتھ برابر کریں تو ان کو تصحیح و تعلیل میں ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مصنف کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں چو خواہن کے فرع را با اصل برابر کنن، جب آپ چاہیں کہ فرع کو اصل کے برابر کریں، ایہارا در تصحیح و علال بر یک دیگر قیاس کنن، تو ان کو تصحیح اور علال میں ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ساتھ برابر کرنے میں اصل کی رعایت کرتے ہوئے فرع میں یا تو تصحیح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی تعلیل نہیں کی جاتی ہے۔ اصل اور فرع کے اندر اگر موافقت پیدا کرنی ہے تو یا تو تعلیل کرنا پڑے گا۔ مثال اگر اصل کے اندر ہم نے تعلیل کیا، مان لیجیے مصدر اصل ہے یا مان لیجیے فعل اصل ہے، جیسے یعید ہے، یعید ہے، اصل میں یعید تھا، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یعید اصل ہے، یعنی تعلیل کر کے ہم نے یعید کو یعید بنا دیا، یعید کے اندر تعلیل ہو گیا۔ تو اب مصدر یعنی عیدتن کے اندر ایک مثال لے رہا ہوں آپ کو، اس کو سمجھیں۔ عیدتن کے اندر بھی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو تعلیل کریں گے یا تصحیح کریں گے۔ تعلیل کا مطلب ہے کہ ہم وعیدن جو مصدر ہے اس کو ہم نے عیدتن بنا دیا، تعلیل ہے، اور تصحیح کا مطلب ہے اس کو ایسے ہی رکھیں ہم۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ منظور ہوتا ہے نا کہ فرع کو اصل کے ساتھ برابر کریں تو ان کو تصحیح و تعلیل میں ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں۔ تو قیاس کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اصل اور فرع کو ایک ساتھ برابر کرنے میں، اصل اور فرع میں موافقت پیدا کرنے میں اصل کی رعایت کرتے ہوئے فرع میں یا تو تصحیح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی تعلیل نہیں ہوتی ہے، اصل کے اندر تعلیل ہو جاتی ہے، فرع کے اندر تعلیل نہیں ہوتی ہے، یا اعلال پر عمل کیا جاتا ہے یعنی فرع میں تعلیل کی جاتی ہے کیونکہ فرع میں تعلیل ہوئی ہے۔ اب مثال سے سمجھانے ہیں، کیا کہ دیکھیے جیسے قام قیامن، مصنف کی بات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ چوں قام قیامن وقاوم قیامن، جیسے قام قیامن اور قاوم قیامن، واو در قیامن متغیر شد، کہنا قیامن کے اندر واو متغیر ہو گیا یعنی قیامن بن گیا، واو کے یہاں سے بدل دیا گیا، زیرا کے در قامہ متغیر شدہ اس لیے کہ قامہ کے اندر بدل گیا تھا، ودر قیامن بسلامت مانند، اور قیامن کے اندر باقی رہا از آنچے در قاومہ سالم ماندہ است، اس لیے کہ قاومہ کے اندر یہ سالم رہا تھا۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے دو مثال لینے ہیں، ایک ہے قام قیامن اور دوسرا ہے قاوم قیامن۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے
قیامن کے اندر ہم نے یا کو واو کو یا سے بدل لیا، قام قیامن، ٹھیک ہے نا، باب نصرہ سے قام یقوم قیامن، تو قام قیامن کے اندر یہ اصل میں تھا قام قیوامن تھا، تو قیوامن کے واو کو یا سے کیوں بدلا گیا؟ اس لیے کہ اس کے فعل یعنی قامہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس لیے جب اصل کے اندر تعلیل ہوئی قامہ فعل کے اندر، تو اس کے مصدر قیامن کے اندر بھی ہم نے تعلیل کیا موافقت پیدا کرنے کے لیے۔ تصحیح قیامن کے اندر ہم نے تصحیح کا اختیار نہیں کیا بلکہ تعلیل کا طریقہ اختیار کیا۔ دوسری مثال ہے قاومہ قیامن، باب مفعلہ سے ہے، تو قاومہ یہ فعل ہے، اس کے اندر تعلیل نہیں ہوا، تو اس کے مصدر قیامن کے اندر بھی ہم نے تعلیل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فعل کی مثال دے کے، یعنی فعل کے اندر تعلیل نہیں ہوا ہے اس لیے مصدر کے اندر بھی تعلیل نہیں ہوا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے نزدیک کوفیین کا مذہب اصل ہے کہ تعلیل کے اندر اصل فعل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔